اب میں جبکہ رات اپنے بڑھاپے کی طرف دھیرے دھیرے سرک رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں عرض کروں گا۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے باوقار خطیب علامہ اشتیاق القادری صاحب نے دلوں کو چھوتی ہوئی تقریر پر تنویر ارشاد فرمائی، اور اب بھی آپ حضرات اپنے جوان حوصلوں کے ساتھ، بیدار جذبوں کے ساتھ اس رحمت بھرے آنگن میں بفضل تعالی جلوہ گر ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو اور کہتا ہوں ایسی راتیں کبھی کبھی آتی ہیں، ایسی ہستیاں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ مبارک صورتوں کا پاکیزہ اجتماع حاشر انشاءاللہ آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی سعادت کا سامان ہے جو حضرت قاری معراج الحسن صاحب نے جمع فرما دیا ہے۔ ان کا شکریہ ادا کریے، 1 گھنٹہ اور بیٹھیے۔ قبلہ تشریف لانے والے ہیں، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی ہستیوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھو ٹائم ہوا ہے، مگر ٹائم اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا ہے کہ آپ مایوس اور اداس ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اور بہت ساری راتوں میں یہ ایک رات آئی ہے جس رات میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ یوں شیطان تو آپ کو بہت پریشان کرے گا کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اور کب تک بیٹھے گا، ذرا روڈ دیکھ کے آ جا، بہت باتیں کرے گا وہ آپ سے، وہم پیدا کرے گا، آپ کے ایمان کو آزمائے گا۔ آپ کتنے مضبوط ایمان والے ہیں، مگر آپ سنی ہیں، مومن ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے حضور شیطان کی ایک نہیں چلے گی، ایک بھی نہیں چلے گی، اور آپ ہر مورچے پر شیطان کا گلا دبائیں گے، اور شیطان کا گلا دبا کے اسے یہ احساس دلائیں گے کہ منحوس ہم تیرے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی ہے، یوں ہی بیٹھا کریں گے اور نبی کا ذکر سعید سنتے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ مایوس ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور آپ کا پیچھا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرات تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کر گزریں گے۔ شیطان کی ایک نہیں چلنی چاہیے، شیطان بڑا ظالم ہے، وہ ماحول بناتا ہے، وہ بیکورڈ اور وہ پیش منظر اور پس منظر دونوں کے تانے وانے بنتا ہے، اور آپ کو 1 سیکنڈ میں اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن آپ اٹھیں گے نہیں۔ یقین ہے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں نے چونکہ ٹائم کی نزاکت میرے سامنے ہے، آپ حضرات نے بفضل تعالیٰ کافی سنا، میں تھوڑا سا وقت لوں گا، یہ کنفرم ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ بالکل مطمئن بیٹھیں۔ چند باتیں کرنی ہیں، ان چند باتوں میں سے کچھ آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، کچھ نہیں سنی ہوئی ہوں گی، انشاءاللہ آپ سب کو ایسے کر کے سنیں گے جیسے کچھ بھی سنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے، سکون عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اہل سنت کے مدرسوں کو اللہ بامِ عروج اور اوج ثریا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہاری طاقتیں جواب دے گئیں، آمین کہنے تک کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے آپ کو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے اعصاب اب کچھ ڈھیلے پڑ گئے، مگر مجھے بھی تم ایسے ہی سمجھ لو جیسے یہ بچے تھے، آباد نہیں۔ یہ قاری شمس الحسن صاحب تھے، آپ کہیں ہوں، غیر نہیں ہوں، آپ کا اپنا ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے قاری شمس الحسن سمجھ لینا، قاری معراج سمجھ لینا۔ آپ بہت محبت کرتے ہو، جان چھڑکتے ہو ان بزرگوں پہ، ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت آپ کا سایہ دیر تک رکھے، اور یوں ہی آپ کو جگمگاتا رکھے کہ آپ کے دم سے یہ ہمارے مدرسے جگمگاتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا اس شعر کے ساتھ۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ بڑی بڑی ہستیاں ہیں اسٹیج پر، آپ کی نظروں کے حصار میں برکتوں کا سامان ہے، فیض لوٹتے رہیے۔
حضرت علامہ مولانا احسان صاحب الحمدللہ، دیکھیے آپ شخصیت ہے علاقے کی، جلوگر ہیں، رامپور گھنا اور امروہہ سے، اور ماشاءاللہ پورے علاقے کی یہ کریم ہے، بڑے نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ دیر تک رکھے اور ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ یہ مصطفیٰ ہیں، 40 برس کے ہوئے، زمانے پہ چھا گئے، اللہ عز و جل کے ذکر پاک کے لیے ایک خلوت قدہ چنا۔ اس خلوت قدے کا نام غار ہیرا تھا۔ اس غار ہیرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 کرتے رہے، اور جناب والا اس طریقے سے یہ سفر آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن اچانک آسمان سے ایک ناموس اتر آیا۔ ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل تھا، اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوید جانفدہ سنائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بطور ایوارڈ آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن شریف کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، یہ قرآن شریف اس طرح سے ہمارے بیچ آیا ہے۔ غار ہیرا میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور یہ مژدہ جانفدہ سرکار کے دربار پاک میں پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، توجہ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور یہ کلام پاک، اس کلام پاک کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، ورنہ میرا نبی تو پہلے سے ہی منتخب ہے، مگر کلام کے لیے منتخب ہیں، اس لیے وہ کلام آپ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے۔ اقرا، پڑھیے، سبحان اللہ، یہ ہمارے قرآن شریف کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے، یعنی قرآن کی اسٹارٹنگ پڑھائی سے شروع، پڑھائی سے ہوتی ہے، قرآن کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہے کہ یا مصطفیٰ پڑھیے، مگر جس قرآن شریف کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہو، اس قرآن کے پڑھنے والے اور ماننے والے پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے، پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پڑھائی کا امپورٹنس نہیں سمجھا، انہوں نے پڑھائی کی حیثیت اور حقیقت پر توجہ نہیں کی، حضرات بہت پیچھے رہ گئے وہ لوگ۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہیرے موتی خداوند قدوس نے، جس کے لیے اللہ نے ہیرے موتی منتخب فرمائے تھے، وہ قوم جناب ان ہیروں اور موتیوں سے بہت دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت، یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا، یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل امین نے پھر فرمایا اقرا، پڑھیے یا مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تیسری بار پھر فرمایا، عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا فرما دیا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس کیا تھا، مصطفیٰ پیارے کی پاکیزہ زبان اللہ کی قسم پھول برسانے لگی، پڑھائی شروع ہو گئی۔ جب تک رب کا نام نہیں آیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، اور جیسے ہی رب کا نام آ گیا تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت رب کا عاشق، مصطفیٰ رب کا عاشق، رب کا محبوب، رب کا معشوق، رب کا نام آتے ہی کھل گیا، ان کا چہرہ گلاب جیسا اللہ
کی قسم کھلا اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ میں اس جگہ کا ایک پیغام نوٹ کرا دوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب تک پڑھائی خالی پڑھائی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا کوئی کیئر نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی، سنا انسنا کر دیا۔ فرمایا میں نہیں پڑھتا جب تک پڑھائی محض پڑھائی تھی، جب تک پڑھائی صرف پڑھائی تھی تو جناب میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، اور جیسے ہی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام شامل ہوا، چہرے پہ جناب مسکراہٹ دوڑی، لبوں پہ خدا کی قسم تبسم مچلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں سے آپ کو یہ میسج دیا کہ پڑھائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا، اور ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے۔ وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ جناب والا مؤثر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہوتا ہے اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے اس سے انسانیت کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور مانوتا کا علم بلند ہو جاتا ہے، اور مانو سیوا اور انسانی سماج کی خدمتوں کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ یعنی پڑھائی وہ کرنا ہے جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی مانسکتا، مصطفیٰ کے نظریے کے قربان، بلا شبہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اے محبوب، لوگوں نے وہ پڑھائی بھی پڑھ رکھی ہے جس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پڑھائی تو ہے ان کے پاس مگر حضرات محترم خوبیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ پڑھائی تو ہے ان کے پاس، ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس مگر کارآمد نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہ ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، پڑھائی تو ہے ان کے پاس، یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بھی ہیں، مگر ہم نے ان کی سچویشن پوزیشن کو دیکھا ہے کہ یہ خون بہا دیتے ہیں۔ ڈگری ہے مگر یہ خون بہا دیتے ہیں، ڈگری ہے یہ بے گناہوں کے خون سے ہولی تک کھیل دیتے ہیں، ڈگری ہے مگر یہ بے شرم ہیں جو بیچ چوراہے پہ جناب والا چین کھول کے بیچ چوراہے پہ وہ کر دیتے ہیں جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ادھر بہن کھڑی ہے ادھر ماں کھڑی ہے اور یہ ڈگری ہولڈر چین کھولے ان کے سامنے کھڑا ہے، یعنی ڈگری تو ہے مگر شرم نہیں ہے اس کے پاس، ڈگری تو ہے مگر حیا نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جناب والا یوکرین لٹ گیا، سیریا لٹ گیا، یہ شام لٹ گیا، یہ عراق لٹ گیا، یہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بے گناہوں کا خون زمین کے پردے پہ گر گیا، دریائے دجلہ لال لال ہو گیا، دریائے فرات سرخ ہو گیا، اور جناب والا یہ ہزاروں افغانستان کلسٹر بموں سے اڑا دیے گئے، اور خدا کی قسم یہ لاکھوں لوگ 303 کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ یہ جناب والا ایک عورت دروازے پہ بیٹھی ہے، اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے، مگر اس دکھیاری کو کون بتائے کہ اب اس کا سہاگ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دلی میں 20 سڑک پہ مارا گیا، سہاگ اس کا لٹ گیا ہے، سہاگ اس کا اجڑ گیا ہے، مگر جناب 3 دن ہو گئے، کھانا نہیں کھاتی پانی نہیں پیتی، سہاگ کا انتظار ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ ایک دنگا اچانک بھڑک گیا اور اس کا سہاگ مسافر اس دنگے کی بھینٹ چڑھ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ جناب والا اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا اور اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر گیا۔ حضرات کس نے لوٹا اس کا سہاگ؟ وہ ڈگری والا تھا جس نے اس کا سہاگ لوٹ لیا۔ یہ بچہ ہے روتا پھرتا ہے چوراہے پر، کیوں روتا ہے بیٹے؟ تو جناب والا نہایت ہی حضرات محترم نہایت ہی دلوں کو توڑنے والی آواز میں وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں داغ یتیمی لیے گھومتا ہوں زمانے میں، میرا باپ ابھی کل تو سلامت تھا، آج مجھے داغ یتیمی لگا، اچانک میرا باپ ایک ڈگری والے نے اچانک میرے باپ کی زندگی کی ڈوریں کاٹ دی۔ یہ ڈگری والے تھے جنہوں نے بے گناہوں کے خون بہا ڈالے اور دریا جناب والا لہو، اس لہو کے دریا بہا ڈالے۔ یہ ڈگری والے تھے
پڑھے لکھے تھے، یہ کسی کالج کے بیٹے تھے یا کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، مگر حضرات ان کے دل میں رحم نہ تھا، یہ سنگ دل تھے، یہ نہیں جانتے تھے حضرات محترم کے گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہگار تھے، ڈگری تو تھی مگر جناب والا انہوں نے ڈگریوں کو ہاتھ میں رکھا اور طاق میں رکھا حضرات، مگر ان ڈگریوں سے ان کے دلوں کو روشنی نہ ملی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیچ چوراہے پہ ایک بیٹی کی عزت تباہ کر دی۔ وہ آبرو باختہ بیٹی حضرات کالجوں کے روم سے آواز دیتی ہے کہ پروفیسر نے میری ساتھ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ آبرو باختہ بیٹی کالج کے روم سے پکارتی ہے، ہائے مجھے بچاؤ ان پروفیسروں سے، جن پروفیسروں اور کالجوں کے ٹیچروں اور انہوں نے لیکچرارز نے میری یعنی اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ حضرات محترم انسانیت کا قتل عام ہو گیا، حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ ہے۔ کالج میں یہ کوئی جاہل تو نہ تھا، یہ پروفیسر جناب والا یہ پروفیسر بے پڑھا لکھا تو نہ تھا، ڈگری تھی اس کے پاس، یہ تو جناب والا بڑی بڑی ڈگریوں والا تھا، مگر یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ وہ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا دیتا ہے۔ حضرات اس کا مطلب ڈگری تو ہے مگر کارآمد نہیں، کالج میں بیٹی کی عزت لٹ جاتی ہے، یہ آفس چلتا ہے حضرات، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ پورے ہندوستان کے ہر شہر میں یہ ایک ہی کمرہ پورے ہندوستان کے ہر شہر کو آپریٹ کر دیتا ہے اور اتنی بڑی کمپنی چلتی ہے، مگر اسی آفس میں ایک بیٹی کی عزت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ کمپیوٹر چلانے والے ڈگری والے بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں، مگر انہوں نے جناب والا انہوں نے آفس میں اپنے ہی ساتھ کام کرنے والی ایک شہزادی کی عزت کو تار تار کر ڈالا۔ ڈگری تو ہے مگر خدا کی قسم ڈگری کے ساتھ ساتھ حیوانیت بھی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ بہیمیت بھی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ جانوریت اپنی چرم سیما پر ہے۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ڈگری تو ہے حضرات محترم مگر جناب والا کام نہیں کرے، کارآمد نہیں ہے، انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ حضرات محترم اب ذرا بڑے بڑے ہاسپٹلز کو دیکھ لیجئے، یہاں سب ڈگری والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہے کوئی سا بھی کالج، کوئی سا بھی میڈیکل کالج ہو یا کوئی سا بھی ہاسپٹل ہو، چاہے وہ جناب والا دلی کا بڑا ہاسپٹل کیوں نہ ہو یا ممبئی کا کوئی بڑا ممبئی کیا لندن ہی کا ہاسپٹل ہو، چاہے جناب والا واشنگٹن ڈی سی کا ہاسپٹل ہو، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، یہ MBBS بیٹھے ہوئے ہیں، یہ MD ہیں، ڈگری بہت ہے ان کے پاس میں، مگر جناب قیامت ڈھاتے ہیں، یہ غضب ڈھاتے ہیں، یہ دنوں کے اجالوں میں بھی اور راتوں کی تنہائیوں میں بھی قتل کر دیتے ہیں یہ، اور یہ اتنے بڑے قاتل ہیں، ڈگری ہے اتنے بڑے قاتل ہیں کہ انہوں نے ماؤں کے پیٹوں میں ہی مار ڈالا ان بچیوں کو جناب والا جنہیں اللہ نے جینے کا حق دیا تھا، مگر ان ڈگری والوں نے انہیں جینے کا حق نہیں دیا، محروم کر دیا جینے کے حق سے، اور ایسی موت مارا ان بچیوں کو ماؤں کے پیٹوں میں صفاکانہ بے رحمانہ طریقے سے، اتنی تڑپا کے مارا ان بچیوں کو کہ جناب والا ان بچیوں کے جسم کا ایک ایک حصہ ہاتھ اور پاؤں خون میں لت پت جناب والا الگ الگ کر کے نکال کے پھینک ڈالے۔ حضرات محترم وہ بچی چیختی ہوگی، ضرور اس کی زبان تو چھن گئی ہے مگر زبان حال سے ضرور کہتی ہوگی، ارے او دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں، ڈگری ہولڈروں، میرا قصور کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا کہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے تباہ و برباد کر دیا گیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے مسل دیا گیا اور کچل دیا گیا۔ حضرات محترم کیا جواب دیں گے ڈگری والے؟ حضرات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ ایسا کرنے کے 5,000 روپے لیتے ہیں، یہ ایسا کرنے کے 10,000 روپے لیتے ہیں، یہ جناب والا بچیوں کو ختم کرنے کے لیے 20,000 کے ٹھیکے کرتے ہیں۔ حضرات انہیں پیسہ چاہیے، انسانیت لٹے تو لٹے مگر انہیں پیسہ چاہیے، حیوانیت کا ننگا ناچ ہو مگر انہیں پیسہ چاہیے۔ یہ وہ ڈگریاں ہیں جس میں رب کا نام شامل نہیں ہے۔ اب جناب والا اس کے وپریت آن دی کنٹرری آپ ان جگہوں پہ آئیے جہاں پڑھائی ہے اور ان پڑھائیوں میں رب کا نام شامل ہے، اب ذرا ان کا رخ بھی کرتے ہیں جناب
جناب والا ذرا زور سے مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات وہ پڑھائی جس میں رب کا نام شامل ہوتا ہے، یہ پڑھائی کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، یہ پڑھائی ان غریب مدرسوں کی چہار دیواریوں میں ملتی ہے، جہاں آپ 5000 روپے دینے کے لیے بہت دیر تک سوچتے ہیں، جہاں آپ 500 روپے دینے کے لیے بہت دیر تک شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں، مگر ان غریب مدرسوں کی خستہ عمارتوں اور ان غریب مدرسوں کی شکستہ اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے اندر حضرات محترم ان حیوانوں کو انسان بنانے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جناب والا حیوانوں کو انسان بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہاں وہ پڑھائی دی جاتی ہے، جس پڑھائی وہ پڑھائی بعد میں ہے، رب کا نام پہلے ہے، اس کی سٹارٹنگ ہی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے پڑھائی بعد میں ہوگی، رب کا نام پہلے ہوگا، تاکہ سب سے پہلے تیرا دل پاک ہو جائے۔ دل پاک ہو جائے گا تو زمانے میں بڑے ہو کر انسانیت کا جھنڈا اٹھائے گا، حیوانیت و بہیمیت کے ننگے ناچ کو روکنے کے لیے اپنی جان اگر داؤ پہ لگانی پڑے گی داؤ پہ لگا دے گا، عزت داؤ پہ لگا دے گا، مگر انسانیت بچا لے گا۔ حضرات محترم، ہاں لوگوں نے خدا کی قسم جان پہ کھیل کر اپنا مال اور اپنی اولاد کو اپنے سامنے ذبح کرا کے ایسے موڑ اور ایسے مورچے ہسٹری نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اپنی اولاد چلی گئی، مگر اللہ کی قسم حیوانیت کا ننگا ناچ نہ ہونے دیا، انسانیت کی سیوا کی، مانو سماج کی خدمت کی، اور خدا کی قسم انسانیت کے چہرے کو رسوا نہ ہونے دیا، اور حیوانیت اور بہیمیت کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ حضرات ان شکستہ دیواروں میں اللہ کے نام کی پڑھائی شروع ہوتی ہے، جس سے ان کے دلوں کی تاریکی مٹ جاتی ہے، جب دل روشن ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تم پریشان تو نہیں ہو؟ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں آپ کو کنفرمیشن دیتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر میری تمہید سمجھ گئے ہوگے تم۔ میں اس پڑھائی کی بات کر رہا ہوں جس پڑھائی کے ساتھ ساتھ دلوں کی تطہیر ہوتی ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ پڑھائی ہے جس میں صرف کپڑے جناب والا سجائے جاتے ہیں، جس میں ٹائیاں سجائی جاتی ہیں، یہ وہ پڑھائی ہے جس میں فکروں کی تطہیر ہوتی ہے، جہاں دلوں کو دھویا جاتا ہے، اور جب دل دھل جاتے ہیں لوگوں تو جانتے ہیں اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ جب دل دھل جاتے ہیں لوگوں تو جانتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ جب دل دھل جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ جناب والا اتیاچار، اہنکار، غرور، کبر و نخوت سماج میں پھیلی بے حیائیوں، برائیوں اور قریتیوں کا اچانک خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ حیوانیت تڑپ تڑپ کا دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسانیت ہی انسانیت زمانے میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو جناب ایک عجیب قسم کا انقلاب زمین کے پردوں سے اٹھتا ہے۔ حضرات گندے دل والوں کی وجہ سے خون گرتے ہیں، جن کے دل گندے ہوتے ہیں وہ گھروں کو آگ لگاتے ہیں، جن کے دل گندے ہوتے ہیں جناب والا وہ گھروں کو اجاڑتے ہیں اور موتوں کی ٹھیکے داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جن کے دل روشن ہوتے ہیں حضرات ذرا غور کریں، ہسٹری کا پلٹ کے جائزہ لیں یا پڑھ کے دیکھیں، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میری اس بات سے آپ جناب والا سہمتی ضرور، میری اس بات کو سے ضرور سہمت ہو جائیں گے کہ جناب جن کے دل گندے ہوتے ہیں حضرات محترم ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پیسے لے کے کچھ بھی
کر سکتے ہیں حضرات. پھر وہ جناب والا جن کے دل گندے ہوتے ہیں, جب دل گندا ہوتا ہے تو زمانے میں حضرات محترم بش جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. جب دل گندا ہوتا ہے تو زمانے میں خدا کی قسم جارج جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. جب دل گندا ہوتا ہے تو زمانے میں ہٹلر کا وجود ہوتا ہے. جب دل گندا ہوتا ہے جوزف جیسے لوگ سامنے آتے ہیں. جب دل گندا ہوتا ہے تو نٹھاری جیسے لوگ دنیا کے پردے پہ نظر آتے ہیں. جب دل گندا ہوتا ہے تو جناب والا حیوان اور حیوانیت کی چرم سیما پہ بہیمیت کا ننگا ناچ دکھانے والے آدم کے بیٹے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. مگر جب دل روشن ہوتا ہے تو خدا کی قسم جب دل روشن ہوتا ہے تو حیوانیت ختم ہوتی ہے, انسانیت کی معراج ہوتی ہے. جب دل روشن ہوتا ہے, ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ, جب دل روشن ہوتا ہے تو زمین پھٹ کے کوئی غوث آدم کی شکل میں انسانیت اور مانو سماج کا عزت, مانو سماج کی سیوا کرنے والا اللہ کے رسول کا دودھ بن کے سامنے آتا ہے. کوئی جناب جب دل روشن ہوتا ہے تو خدا کی قسم اسی زمین کے پردے کو پھاڑتا ہوا کوئی خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری غریب نواز کی شکل میں انسانیت کو نجات دینے والا اور انسانوں کو پناہ دینے والا محمد الرسول اللہ کا غلام سامنے آتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت جیسا انقلاب دنیا کے پردے پر سامنے آتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو مفتی عالم کا چہرہ زمانے کے سامنے آتا ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو خدا کی قسم مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی علمی ہیبتیں سطوتیں زمانے کو اللہ اور رسول کی طرف بلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ایک انقلاب آتا ہے, اللہ کی قسم وہ جن کا دل روشن نہیں ہے ان کا انقلاب خونی انقلاب ہوتا ہے. 1947 میں دیش کا انقلاب دیکھ لو, یا جناب والا فرانس کا انقلاب دیکھ لو, امریکہ کی چودراہٹ کا انقلاب دیکھ لو, یا پھر آج کے دور میں رشیا کی سورمائی کا انقلاب دیکھ لو. یہ سب وہ ہیں جن کے دل گندے ہیں. خدا کی قسم جب دلوں میں روشنی ہوتی ہے تو زمانے میں عمر فاروق اعظم جیسا انسان پیدا ہوتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت قرآن کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلوں کی گندگی توجہ ہے, پریشان تو نہیں ہو, جی نہیں, دلوں کی گندگی منہ دیکھ کے فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ میرا ووٹر ہے, یہ میرا سپورٹر ہے, یہ میرا خاندانی ہے, یہ میرا برادری کا ہے, یہ میری کاسٹ کا ہے. دلوں کی گندگی حضرات محترم منہ دیکھ کر فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. مگر جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ خدا کی قسم نہ برادری دیکھتے ہیں نہ کاسٹ دیکھتے ہیں, وہ انصاف کا عدل کا پرچم لہرانے میں ایک سیکنڈ کی دیری نہیں لگاتے اور وہ یوں کہہ دیتے ہیں ارے تم تو تم ہو, تم تو تم ہو, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے گی. یہاں برادری واد نہیں چلتا, یہاں خاندان واد نہیں چلتا, یہاں حق اور صداقت کی حکومت ہوتی ہے, یہاں سچائی کا راج ہوتا ہے. جن کے دل اچھے ہوتے ہیں وہاں سچائی کا راج ہوتا ہے, وہاں اہنکار اور اتیاچار جناب والا سسک کے مر جاتا ہے, وہاں اللہ کی قسم عدل کا راج ہوتا ہے. وہ عدل کو پھیلانے والا انسانوں کا مسیحا وہ مصطفیٰ کہتا ہے برادری واد اور کاس نہیں, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے گی تو یہ محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے گا. نظام سب کے لیے ہے, یہاں دیکھ کے فیصلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے. یہاں منہ دیکھ کے جن کے دل اچھے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. جن کے دل اچھے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ
کہ ہم پہچان لیتے ہیں، اور جن کے جناب والا دل اچھے ہوتے ہیں انہیں مصطفیٰ جان رحمت ایسی ٹریننگ دیتے ہیں، ایسی ٹریننگ کہ منہ مت دیکھنا، انسانیت کا جھنڈا اٹھانا، حیوانیت کا نہیں، انسانیت کی سیوا کرنا۔ اور اس کی زندہ مثال ہے مدینہ، جس مدینے میں نبی کا مدرسہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے، سبحان اللہ، اور زور سے، سبحان اللہ۔ جس مدینے میں نبی کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، سلیبس ایک ہے، میرا وہ قرآن شریف ہے جناب والا، قرآن شریف اکیلا سلیبس ہے، پڑھانے والا میرا نبی ہے جو ٹیچر ہے، یونیورسل ٹیچر ہے، پوری دنیا کے لیے وہ کہتا ہے I was sent as a teacher for mankind، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، اور بے شک وہ ٹیچر بن کے آئے ہیں، ٹیچر تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ انہیں تو پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر رب نے کہا پانی پی لے محبوب، تاکہ تیرے غلاموں کو پانی پینے کا طریقہ یاد ہو جائے، کھانا کھا لے میرے محبوب، تجھے کھانے کی ضرورت نہیں، تو نور کا ٹکڑا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے۔ نبی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کو شادیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر انہیں کہا گیا نبی چل کے دکھا تاکہ غلاموں کو چلنا آ جائے، نبی بیٹھ کے دکھا تاکہ غلاموں کو بیٹھنا آ جائے، نبی ذرا سو کے تو دکھا تاکہ غلاموں کو سونا آ جائے، ذرا جاگ کے دکھا غلاموں کو جاگنے کے طور طریقے یاد ہو جائیں۔ اے میں نبی ذرا ملک شام کو تجارت کا قافلہ لے کے جا تاکہ تیرے غلاموں کو بزنس کرنے کے طور طریقے یاد ہو جائیں۔ اے میرے محبوب غار ہیرا میں بیٹھ تو تاکہ تو جیسا پڑھتا ہے تیرے غلاموں کو ایسے ہی پڑھنا بھی آ جائے، اور میرے محبوب ذرا صلح کا راستہ بھی کھول کے دیکھ لے تاکہ کافروں سے صلح کر لے۔ تو محبوب میرا غالب ہے، تو عزت والا ہے، جھنڈا تیرا ہے، عزت تیری ہے، تاج تیرا ہے، راج تیرا ہے، زمانے پہ غلبہ تیرا ہے، تیرے لیے سنسار کی رچنا کی ہے میرے محبوب میں نے، مگر اے محبوب ذرا کافروں سے صلح کر کے بھی دیکھ لے تاکہ تیرے غلاموں کو نازک وقت میں غرور اور کبر سے صلح کرنے کا راستہ بھی معلوم ہو جائے، تیرے غلاموں کو کسی دور میں مایوسی نہ ہو، پی لے تاکہ غلاموں کو پینا آ جائے، کھا لے تاکہ غلاموں کو کھانا آ جائے، شادی بھی کر لے میرے محبوب، حالانکہ تجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، تجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نور ہے نور ہے نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ پورا آپریشن ہو گیا میرے نبی کا، خود فرماتے ہیں معراج کی رات میرا دل نکال لیا گیا، خود فرماتے ہیں حلیمہ کا بیٹا ادھر گھر کو آ گیا، ادھر ایک فرشتہ سفید کپڑوں والا مجھے پہاڑی کی کوکھ میں لے کے چلا گیا، اور پہاڑی کی اس گھاٹی میں لے جا کے مجھے لٹا دیا، اس فرشتے نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرا دل میرے سامنے نکال لیا، اور میرا دل نکال کر میرے ہی سامنے دھونے لگا، اور دھو کے دل کو اسی مقام پہ رکھ دیا۔ حلیمہ کو جا کے بیٹے نے بتایا، اماں غضب ہو گیا، مکی بھائی کا قتل ہو گیا، مکی بھائی کا مرڈر ہو گیا، وہ مکے والے بھائی کو مار ڈالا کسی نے، لے جا کے میں دیکھ کے آ رہا ہوں، سینہ چاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حلیمہ کے پیروں کے نیچے زمین کہاں تھی؟ دو پٹے کی بھی جناب والا، دو پٹے کی بھی حالت، اللہ اکبر، ہسٹری بتاتی ہے حلیمہ سد بدھ بھول گئی، اور سیدھے حلیمہ جنگل کی طرف دوڑنے لگی، ہائے میرا لال، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، ہائے میرا محمد، کیا جواب دوں گی میں؟ مکے والوں کو تو امانت کے طور پہ میرے ساتھ تھا، حضرات پورے جنگل کے اندر حلیمہ کی دردناک جگر خراش حضرات آواز صدا بلند ہو رہی تھی، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ ادھر پہاڑوں کی کوکھوں اور غاروں سے مصطفیٰ جان رحمت بچپن کا حال اچانک نمودار ہوئے، مسکراتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاند نے جناب والا بادلوں کی اوٹ سے اپنا چہرہ ہٹا لیا ہے، اور چاند نے اپنا مسکراتا ہوا چہرہ زمانے کو دکھا دیا ہے۔ امی میں ادھر ہوں، امی میں ادھر ہوں۔ حضرات محترم، حلیمہ جلدی سے دوڑی، لال کو سینے سے لگایا، بلائیں لی، بیٹے کیا تیرا بھائی جھوٹ بول رہا؟ نہیں جھوٹ بول رہا امی،
آئے تھے وہ دو تھے, لمبے لمبے تھے, سفید کپڑوں میں تھے, لے کے چلے گئے, میرا سینہ کاٹ دیا, میرا دل نکال لیا, میرے ہی سامنے دل کو دھو دیا امی, اور دل کو دھو کے امی اسی مقام پہ رکھ گئے وہ, اور میں رکھنے کے بعد میں اس مقام کو سی دیا, مگر امی تم تو دیکھو ذرا, نہ سینے کا کوئی نشان ہے, نہ مجھے درد ہوا, نہ خون نکلا, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. امی بار بار ادھر سے ادھر ہاتھ لگاتی ہیں, مگر نہ کوئی چوٹ کا نشان ہے, پورا آپریشن, میجر آپریشن, مگر نہ خون کا نشان ہے, نہ سلائی کا نشان ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا نہ خون نکلا امی, نہ درد ہوا امی, نہ سینے پہ کوئی سلائی کا نشان ہے. حضرات محترم, میں کہنا چاہتا ہوں درد کیسے ہوتا, وہ تو نور ہے, نور کے درد نہیں ہوتا. سلائی کا نشان کیسے ہوتا, وہ تو نور ہے, نور کے سلائی کے نشان ہوتے ہی کہاں ہیں, یہ تو نور ہے. مصطفیٰ جان رحمت نور ہے. وہابیوں کو مصطفیٰ کی حقیقت کا اندازہ ہو نہیں پا رہا ہے. حضرات محترم, یہ نور کا ٹکڑا زمانے میں آیا, تمہیں سکھانے کے لیے آیا. حضرات اسے کھانے کی ضرورت نہیں, کھلایا گیا تاکہ تم کھانے کا طریقہ سیکھ لو. اسے پلایا گیا, شادی کر لو میرے محبوب. حضرات میرا نبی شادی کرنے آیا نہیں تھا, اگر وہ شادی کرتا تو 25 سال کا کوارا کبھی 40 سال کی بیوہ کو سینے سے نہیں لگاتا. جبکہ پورے عرب کا حسن اور جناب والا عرب کی دوشیزائیں اور ایک سے ایک سندر سندر کنیاں, پورے عرب کی دل دینے قربان, اور پورے عرب کا حسن مصطفیٰ کے قدموں پر بچھ جانے کو تیار. ایسے عالم میں جناب والا 25 سال کا کوارا, سورماؤں کا سورما, مردوں کا مرد, 1000 مردوں کی اکیلے طاقت رکھنے والا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے, سبحان اللہ. وہ مجھے بتاؤ, وہ 40 سال کی بیوہ کو قبول کرتا, وہ 40 سال کی بیوہ کو سینے سے لگاتا؟ نہ, وہ تو شادی کرنے کہاں آیا تھا, وہ تو خدا کی قسم قریتیوں کا خاتمہ کرنے آیا تھا, اور تمہیں یہ سکھانے آیا تھا کہ شادیاں ایسے کی جاتی ہیں, شادیوں کے طور طریقے یہ ہوتے ہیں, بیوی کر لو تاکہ بیویوں سے محبت کرنے کے طریقے تمہیں معلوم ہو جائیں. محبت کر لو اپنی بیویوں سے محبت کرو. مصطفیٰ جان رحمت سے کہا گیا تم محبت کرو عائشہ سے, تم محبت کرو خدیجہ سے. مصطفیٰ نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں, حبب الی من دنیاکم الصلاۃ, النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ. مہیلا سے محبت کرنا, بیٹی سے محبت کرنا, بیوی سے محبت کرنا. مصطفیٰ کو بتایا گیا کر لو نبی, تاکہ تمہارے غلاموں کو بیٹیوں سے پیار کرنا آ جائے, بیویوں سے محبت کرنے کے طریقے معلوم ہو جائے. اے میرے نبی, اولاد بھی ہو تمہاری تاکہ غلاموں کو باپ بننے کے ہنر معلوم ہو جائے کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے. حضرات ایوری فیلڈ آف لائف میں مصطفیٰ جان رحمت کو گھمایا گیا تاکہ غلاموں کو سارے ہنر معلوم ہو جائیں. ٹیچر بن کے آئے ہیں وہ استاد ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں بوئستو معلمن لأتمم مکارم الاخلاق, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. وہی ٹیچر آج اپنے مدرسے میں صہیب رومی کو پڑھاتا ہے, اپنے مدرسے میں بلال حبشی کو پڑھاتا ہے. وہاں رنگ اور نسل کا بھید نہیں, گورا بھی اسی صف میں ہے, کالا بھی اسی صف میں ہے. عجیب لوک تنتر لے کے آیا ہے, کیسی ڈیموکریسی اور کیا جمہوریت ہے. حضرات محترم, آج لوک تنتر جمہوریت کی باتیں کرتی ہے دنیا. لوک تنتر, ابے تو ہم نے سکھایا لوک تنتر ڈیموکریسی کا پاٹ ہم نے پڑھایا ہے. یو آر ٹیلنگ اے لائی, جھوٹ بولتے ہو. نسلوں کی بنیاد پہ خون گرانے والوں, رنگوں کی بنیاد پہ خون گرانے والوں, علاقوں میں وبھاجن کرنے کی پالیسیاں رکھنے والوں, تم لوک تنتر کا پاٹ کیا پڑھاؤ گے؟ لوک تنتر کا اصلی انیکچول اور سچا اور فیکٹ پاٹ اگر کسی نے پڑھایا ہے تو محمد الرسول اللہ نے پڑھایا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लोगों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मगर मुझे खुशी हो रही है कि मैं मुस्तफ़ा प्यारे को रात के इस हिस्से में याद कर रहा हूँ और इस उम्मीद पे याद कर रहा हूँ मेरा महबूब एक नजर करम इधर भी फरमा दे। मुस्तफ़ा जान रहमत का मुस्तफ़ा, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का माशूक, एक नजर करम अबरारुल उलूम जामिया रज़विया के मुबारक आंगन में बैठे हुए अपने इन गुलामों और अपनी इन कदीदों पे एक नजर करम डाल दे मेरा महबूब रात के इस आखिरी हिस्से में। ए अल्लाह, अपने महबूब का सदका दे दे हम सबको। इस नियत और इस लालच से हम मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं रात की इस तन्हाई में। अबे लोकतंत्र की बातें करने वालों, ये है लोकतंत्र जहां जनाबे वाला गुरूर नहीं, बेशर्मी नहीं, बेहयाई नहीं, काला भी है, गोरा भी है, कास्टों के झगड़े नहीं हैं। यहाँ कास्टों का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ तो जनाबे वाला सबके सब एक सफ में हैं। ये सुहैब रूमी हैं, बड़े गोरे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत से पढ़ रहे हैं। उसी जमात में एक काला भी है, वो बिलाल है, वो भी वहीं पढ़ता है। हज़रात जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। यहाँ अरब के लोग भी पढ़ रहे हैं, यहाँ अजम के लोग भी पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं इलाकों की बुनियाद पे विभाजन। हज़रात, ये तुम्हारे लोकतंत्र होंगे, ये तुम हो जो दिलों के गंदे होते हैं वो इलाकों के विभाजन करते हैं। जो दिलों के गंदे होते हैं वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों का मर्डर करते हैं। मगर ये मेरा महबूब है, रोशनी देने वाला रोशन ज़मीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब पढ़ाई करवा रहा है। आज लोग कहते हैं कुरान शरीफ फितना और फसाद फैला रहा है, मगर ये अजीब पढ़ाई करवा रहा है। कुरान को पढ़ा रहा है, मगर क्या पढ़ा रहा है कुरान में? आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी? कुरान में ये पढ़ा रहा है, इजाजत हो तो जरा 2 मिनट लूं तुम्हारे। हिस्ट्री का एक चैप्टर खोलना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने रामपुर घना के मदरसे में भी इस चैप्टर को हाथ लगाया था। अल्लामा आसिफ रजा ने आते ही मुझसे उस चैप्टर को फिर से जनाबे वाला खोलने की बात की और मुझे बिफज़्लिही ताला मैं अपने उस टारगेट को पहुँच गया और मुझे अब मजबूरन हज़रात मोहतरम वो पन्ना इतिहास का खोलना ही होगा कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने दिल रोशन कर लिए हैं। और नबी के मदरसे में पढ़ाई कैसी हो रही है? ये पढ़ाई है नबी के मदरसे में। एक मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे का एक शागिर्द हजरात पढ़ता है वो कुरान, नबी पढ़ाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ाते हैं। पढ़ाता पढ़ते पढ़ते अब जनाबे वाला बड़ा बालिगुल फिक्र हो गया है मुस्तफ़ा के मदरसे का ये स्टूडेंट, बड़ा वसीउ नज़र और बड़ा ही जनाबे वाला बड़ा ही वसीउ ज़र्फ हो गया है। ये पढ़ते पढ़ के फिर सफर भी करने लगा है। ये पढ़ाई के साथ तिजारत भी करता है। हजरात, ये तिजारत करके कई दिनों के बाद अपने घर आया था। अपने जब घर आया तो इसने जनाबे वाला इसकी बीवी ने इसका सुस्वागतम किया, इसको वेलकम कहा। और जनाबे वाला बीवियां, उन नबी के गुलामों की बीवियां, सुभान अल्लाह, वो भी बीवियां होती थी। आजकल की कोई बीवियां हैं, इन्हें बीवियां कहते हैं जो शौहर को जनाबे वाला हर वक्त रंज पहुंचाती हैं, जो शौहर की अमानतों में खयानतें करती हैं। हज़रात मोहतरम, जो शौहर के कहने को बेमाना समझती हैं और मीनिंगलेस समझती हैं। आज की बीवियां जो जनाबे वाला जोया कह के आए तो जनाब धनोरा में मिले और धनोरा बोले तो अमरोहा में मिले। और जनाबे वाला ये बीवियां जो शौहरों की अमानतों में खयानतें करें, ये बीवियां जो जनाबे वाला कभी ये भी नहीं देखती कि 8 बच्चों का खर्च चलाने वाला हमारा शौहर किस तरीके से रोजी रोटी के लिए भागा भागा फिरता है। शाम को आता है तो वही चढ़े हुए चेहरे के साथ उनसे गुफ्तगू होती है, तेवर बदले हुए हैं और लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट का पूरी लिस्ट उसके सामने है। कभी नहीं पूछा कि आप खैरियत से हैं, आपका मिजाज अच्छा है, तबीयत ठीक है, आपने पूरे दिन में कोई परेशानी और किसी जहमत का सामना तो नहीं किया ना। जनाबे वाले ये कोई बीवियां हैं लिस्ट लिए फिरती हैं, लो ये लाके दो वो लाके दो और ऐसा करो और वैसा करो। ये बीवियां हैं हज़रात मोहतरम। अल्लाह अकबर, बीवियां इन्हें कहते हैं कि घर में मौत हो गई है, घर में मौत हो गई है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला है। दोनों भाई जनाबे वाला, दोनों भाई, एक भाई ने दूसरे भाई का गला काट दिया है, लाश घर में पड़ी है। घर में मुस्तफ़ा की दावत भी है जनाबे वाला, घर में नबी की दावत भी है। एक भाई ने दूसरे भाई को काट दिया और ये कह के काट दिया, जब छोटे भाई ने ये पूछा था कि अब्बा ने बकरी कैसे
کیسے ذبح کری تھی؟ تو اس سے کہا بڑے نے کہ تو لیٹ جا میں بتاتا ہوں کیسے ذبح کری تھی۔ اللہ اکبر، وہ لیٹ گیا، چاقو لیا، چھری لی، اور حضرات محترم اسی طریقے سے اس نے اپنے بھائی کی گردن پر اسی طریقے سے پھیر دی جیسے اس نے باپ کو پھیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرات محترم اچانک غم کی ایک لہر تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی۔ حضرات ایک صدمے کی لہر تھی جس نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور جناب والا اس بیوی نے کیا کیا؟ اس بیوی کو یہ احساس تھا کہ پیارے پیارے قدم مصطفیٰ کے کیسے کیسے میرے گھر میں آنے کو ہیں۔ ہائے ہائے، کیا وہ مبارک گھڑی ہوگی، کیا وہ عجب گھڑی ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ میرا یہ ٹوٹا ہوا گھر دیکھے گا۔ حضرات استقبال کے لیے جس نے اپنی پلکیں، آنکھیں اور دل اور حسرت اور جگر سب کچھ بچھا رکھا ہو، آج اس گھر میں یہ طرفہ تماشا ہوا۔ کیا قیامت ڈائی، شوہر تو مصطفیٰ کو بلانے گیا ہے، ادھر جناب والا شوہر تو مصطفیٰ کو بلانے گیا ہے، اور ادھر جناب والا اس نے لاش کو کمرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اجازت دیں بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم آئے مصطفیٰ جان رحمت آئے، شوہر لے کے آئے۔ حضرات بیوی مسکرا رہی ہے تاکہ شوہر کو ابھی کوئی خبر نہیں ہے گھر میں قیامت کیا گزری ہے، انقلاب کیا آ گیا ہے گھر کے اندر۔ حضرات محترم مگر بیوی ایسی بیوی ہوتی ہے کہ جناب والا شوہر کو خدا کی قسم کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ وہی مسکراہٹ، وہی چہرہ، وہی گلاب جیسا چہرہ، وہی مسکراہٹ، تاکہ شوہر کو احساس نہ ہو۔ وہ تو کروڑوں سلام ہو مدینے والے مصطفیٰ پر جو جناب والا دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے، اور دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا پہلے جابر اپنے بیٹوں کو تو لاؤ بلا کے یہاں۔ جابر تب گئے تھے اپنی بیوی سے جا کے کہا تھا کہاں ہیں وہ بچے؟ مصطفیٰ جان رحمت یاد فرما رہے ہیں معراج ہو گئی بچوں کی، معراج ہو گئی، عید ہو گئی بچوں کی، دیکھ میرے بچوں کا نام نبی کی زبان پہ آ گیا ہے، جلدی سے بتا میرا جگر کا ٹکڑا، میرا نخل تمنا، میرا جان جگر ہے کدھر؟ حضرات محترم کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دل نازنین کو ٹھیس نہ لگ جائے، کہیں میرا شوہر، کہیں میرے شوہر کا چہرہ بجھ نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ چہرہ شوہر کا بجھتا، اس سے پہلے کہ جناب والا ٹھیس لگتی شوہر کو، بیوی نے مسکرا کے کہا مصطفیٰ جان رحمت سے فرما دیں، عرض کر دیں سرکار سے کہ حضور بچے کہیں ہوں گے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ جابر آئے، آ کے کہا سرکار بچے کہیں ہوں گے آقا، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ ارے کیسی بات کرتے ہو جابر، جب تک ہم کھائیں گے کیسے، کون سے دل سے کھائیں؟ وہ غیب کی خبر رکھنے والا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، خلوتوں چلوتوں کا علم رکھنے والا پیغمبر، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے کیا ہو گیا ہے 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے ان بےہودوں کو جو کبھی مصطفیٰ کے علم کو ناپنے کی ناپنے کی کوشش کریں، اور یہ جناب والا یہ صحیح لا حاصل کہ مصطفیٰ کے پاور کو ناپیں، مصطفیٰ کے علم کو ناپیں، مصطفیٰ کے علم کی کسوٹیاں طے کریں، مصطفیٰ کے اسٹینڈرڈ کو طے کریں کہ اتنا نہیں تھا اتنا تھا، اتنا نہیں تھا اتنا تھا۔ ابے جناب والا آئینے میں چہرہ دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے، تیری بساط کیا ہے۔ ابے 14ویں صدی میں پیدا ہوا، کھانے کی تمیز نہیں ہے، پینے کا سلیقہ نہیں ہے، جینے کا شعور نہیں ہے، اور کتوں کی طرح شادیوں میں ہوٹلوں کے دروازوں پر کھڑے کھڑے کھانے والے، تجھے یہ حق کس نے دے دیا کہ تم مصطفیٰ کے علم کے پیمانے کو ناپنے کی باتیں کرے؟ ابے وہ ہائی اسٹینڈرڈ مصطفیٰ شان ہے اس نبی کی، وہ خلوتوں کو دیکھتا ہے، وہ جلوتوں کو دیکھتا ہے، وہ تیرے دل کی ہر ادا، تیرے دل کی ہر بات پہ نظر رکھتا ہے۔ مصطفیٰ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ تم رات کھانا کیا کھایا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ جب عیسیٰ جانتے ہیں، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ٹینشن میں تو نہیں ہو؟
بہت اچھے بہت اچھے اللہ تمہیں آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ رات کے 2 بجے تم رات کے 9 بجے کا منظر پیش کر رہے ہو، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں یہ بتاتے ہوئے کتنا خوش ہوں کہ تمہارے ہر چہرے پہ بحالی نظر آتی ہے، ہر آنکھ میں الحمدللہ بیداری اور ہر کان تمنائی نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آدھا گھنٹہ آپ کا اور لے لوں گا تو انشاءاللہ مجھے آپ ٹارگیٹ نہیں کریں گے، آپ فیل نہیں کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں سمجھوں کہ آپ سمرتھن میں ہیں، یو آر ان مائی فیور، مگر یہ فیک سمرتھن نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ان لوگوں کو بھی اللہ ان پہ بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے جو کھڑے ہو کے میری بات کو اب تک سن رہے ہیں۔ کتنے الحمدللہ کتنی محنت کا کام ہے، اللہ انہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، سننے کا بھی ثواب دے اور اللہ انہیں اور جناب کھڑے ہو کے سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو جہاں جو بیٹھا ہے وہ اور جہاں جو کھڑا ہے وہ اسی طریقے سے آدھا گھنٹہ میری بات کو سن لو، میری بات ابھی ادھوری ہے۔ اور آج جناب والا میں مدرسے کی حالت دیکھ دیکھ کے کچھ زیادہ ہی بھاوک ہو رہا ہوں اور کچھ زیادہ ہی جناب والا میرا سینہ گرو سے چوڑا ہو رہا ہے کہ اس مدرسے کو اس کم سنی میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان علماء نے۔ الحمدللہ اللہ ان کا سایہ دیر تک رکھے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ رہے جا رہے ہیں، خوش رہو، آباد رہو، آنے والوں پہ رحمتیں برسیں۔ جلسے میں آنے والے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر جلسے سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کہ شیطان 1 سیکنڈ میں کیسے اٹھا کے لے گیا اسے۔ جو آتے ہیں اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے ماں باپوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں میرے دل سے کہ ان ماں باپوں نے کیسی ٹریننگ دی تھی کہ 2 بجے بھی بیٹھے رہنا جلسے میں، 2:30 بجے بھی بیٹھے رہنا۔ یہ ماں باپوں کی ٹریننگ ہے جو رنگ لا رہی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپوں کا نام روشن کر دیا۔ تمہارے ماں باپ دنیا میں ہوں تو عمریں بڑھ جائیں ان کی، اور اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تمہارے ماں باپ بہت اچھے تھے جنہوں نے ٹریننگ دی ہے، اچھے ہیں، اور مجھے یقین ہے جن کے ماں باپ اچھے ہوں گے وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب کوئی اٹھے گا نہیں، اگر کوئی اٹھا تو میں پرسنلی کوئی کومنٹ اس پہ کروں گا نہیں، مگر مجمع خود دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ یہ وہ جا رہے ہیں جن کی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ تو مجھے یقین ہے تمہاری ٹریننگوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسے ہی آتے رہو گے اور بیٹھتے رہو گے۔ جانے کی بات انشاءاللہ کوئی نہیں سوچے گا۔ بات اگر لندن کی کروں سب اٹھ کے چلے جانا، بات امریکہ کی کروں سب اٹھ کے چلے جانا، اور بات اگر مدینے والے محبوب کی کروں تو خدا کی قسم ایسے ہی بیٹھے رہنا۔ حضرات محترم، یہ محبوب ہے، پوری دنیا کا محبوب ہے اور سنسار کی رچنا کرنے والے اللہ کا اکلوتا محبوب ہے۔ اکلوتا میں نے اس لیے کہا ہے کہ اکلوتی شان سے آیا ہے دنیا میں۔ وہ اکلوتی شان سے کیسے آیا ہے؟ ایسے آیا ہے کہ 1,24,000 نبی اور رسول آئے ہیں دنیا میں، مگر کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ کی ذات کا مظہر بن کے نہیں آیا، اللہ کی ذات کا مظہر بن کے کوئی نہیں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور موسیٰ کی بات نہ پوچھو، کلیم اللہ ہیں وہ، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، داؤد کو دیکھو ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک ہیں۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین، مگر اللہ 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 تیری پیدائش کے کرشمے پہ قربان۔ اے مولا تو نے کیسے پیدا فرمایا؟ سب کو اپنی صفت کا مظہر بنایا، ذات کا نہیں۔ پوری دنیا میں اگر کسی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا تو صرف مدینے والے مصطفیٰ کو بنایا۔ صرف ایک ہے اکلوتے، وہ ذات کا مظہر ہے۔ تم مظہر نہیں سمجھو گے، مظہر تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تمہیں سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں حضرات، تمہیں سمجھانے کے لیے یوں کہو جیسے ذات کی پرچھائی، ذات کی پرچھائی ایک ہے، صفت کی پرچھائی ایک ہے، ذات کی پرچھائی۔ سارے نبی صفت کی پرچھائی اور مصطفیٰ اکیلا ذات کی پرچھائی۔ نہ ان سے پہلے ذات کا سایہ کوئی آیا، نہ ان کے بعد آیا۔ پھر بھی دیوبندی کہتا ہماری طرح، ابے ابراہیم نہیں ہے ان کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ اولو العزم ہے، مگر نبی کی طرح نہیں ہے وہ، نہیں ہے وہ، ایک اکلوتا
سبحان اللہ سبحان اللہ ذات کا مظہر، ذات کا سایہ، اسی لیے تو ان کا سایہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان ارے اللہ سایہ ان کا اسی لیے تو نہیں ہے جی بے شک کیونکہ وہ خود سایہ ہیں، بے شک سبحان وہ اللہ خود پرچھائی ہیں، اور پرچھائی کی پرچھائی ہوتی ہی نہیں ہے، یا ہوتی ہے جویا میں؟ وکاس زیادہ ہوا ہے کیا جویا میں جو پرچھائی کی پرچھائی ہو جائے گی؟ نو نو، تمہاری پرچھائی ملے گی مگر پرچھائی کی پرچھائی نہیں ملے گی، پرچھائی ہوگی مگر پرچھائی کی پرچھائی۔ یہی وجہ ہے جو میرے نبی کی پرچھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود پرچھائی ہے۔ سبحان اللہ بے شک زور سے زور سے زور سے، سبحان اللہ ایک اکلوتا ہے وہ جناب والا، اکلوتا ہے، ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے، بس تیسرا ہے ہی، حقیقت ہے ہی کہاں؟ ایک ذات ہے، ایک ذات کا سایہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ذات ہے، سبحان اللہ ایک ذات کا سایہ ایک ذات کا سایہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں تقریروں میں کہ دو ہی فیکٹ ہیں زمانے میں، تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں۔ دیر از نو تھرڈ۔ میں نبی کے مدرسے کی طرف آؤں گا مگر دھیرے دھیرے آؤں گا، تم گھبرانا مت۔ دیر از نو تھرڈ فیکٹ، تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں، تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں، دو ہی فیکٹ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، ایک سنسار کی رچنا کرنے والا، ایک وہ جس کے لیے سنسار کی رچنا ہوئی جناب والا۔ ہاں ہاں یہی ہے، سائنس بھی یہی بتا رہی ہے، سنیتا ولیم نے بھی یہی بتایا کہ یا تو مکے کا گنبد، یا تو مکے کا کعبہ نظر آیا، یا خدا کی قسم سیٹلائٹ سے مدینے کا مصطفیٰ نظر آیا، یعنی گنبد خضرا نظر آیا۔ فیکٹ دو ہیں، تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں، اور یہی آج تک ہمیں مسجدوں سے بھی یہی نشانیاں دکھاتی رہے۔ میرے دادا نے جب مسجد بنائی، مینارے دو بنوائے، پردادا نے دو مینارے بنوائے، پردادا کے پردادا نے دو مینارے بنوائے۔ ہم پرانی مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو دو میناریں بنی ہوئی رہتی تھی، پرانی مسجدوں پہ ایک مینار نظر نہیں آئے گی تمہیں، کیونکہ جناب والا وہ ان میناروں سے کچھ بتانا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حقیقتیں بس دو ہیں، فیکٹ دو ہیں، ایک مینار ادھر ایک مینار ادھر۔ ان دونوں میناروں سے وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دوسری مینار دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دوسرا فیکٹ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ایک توحید پر، ایک رسالت پر، ایک لا الہ الا اللہ کا پرتیک ہوا کرتی تھی، اور دوسری مینار محمد الرسول اللہ کی علامت ہوا کرتی تھی۔ مگر غضب ڈھایا زمانے کے ان دوشیوں نے کہ انہوں نے مسجدوں سے میناروں کو ہی ختم کر ڈالا۔ ایک مینار بنوائیں گے کونے میں، ایک مینار، ارے بنواؤ، تم یہاں کٹنگ کرو گے زمانے میں تمہاری کٹنگ ہو جائے گی، اور ایسی بھیانک کٹنگ ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے پکڑ لے، آ رہے ہیں، بیٹھ دو، خوش رہو، پریشان تو نہیں ہو۔ بلکہ پرانی مسجدوں میں تو مفتی اسماعیل صاحب میرے استاذ اور پورے علاقے کی شان الحمدللہ جلوگر ہیں۔ میں نے پرانی مسجدوں، آگے بڑھوں گا مگر بات آئی ہے تھوڑا سا، پریشان تو نہیں ہو نا؟ نہیں گھبراؤ گے تم؟ ابھی میرا موضوع نہ ادھورا ہے، تم چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ گے؟ میں نے تو پرانی مسجدوں میں یہاں تک دیکھا تھا، ادھر بھی مینار ہے، ادھر بھی مینار ہے، اور بیچ میں 3 گنبد رہتے تھے، وہ عشق کی پہچان تھے 3 گنبد، سبحان اللہ سبحان بیچ میں اللہ۔ بڑا گنبد، سائیڈ میں ایک گنبد، اور اس کی سائیڈ میں دوسرا گنبد۔ ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تم نے پرانی مسجدیں دیکھی ہیں؟ بیچ میں بڑا گنبد، سائیڈ میں ایک چھوٹا گنبد، اس کی سائیڈ میں ایک چھوٹا گنبد۔ یہ عاشقوں کی پہچان تھی، یہ عشق کا فلسفہ تھا۔ اور وہ کیا فلسفہ تھا؟ بیچ والا گنبد مصطفیٰ جان رحمت کی یاد دلاتا تھا، تو سائیڈ والا گنبد حضرت ابوبکر صدیق کی یاد دلاتا تھا، اور اس کے سائیڈ والا میرے عمر کی یاد دلاتا تھا، اور یہ تینوں گنبد مصطفیٰ کے روضے کی یاد دلاتے تھے، جس روضے میں نبی ہیں اور نبی کی دونوں سائیڈوں میں ابوبکر و عمر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، مگر عشق کی کتاب ہی پھاڑ ڈالی لوگوں نے۔ پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، مسجدیں جناب والا
مسجدیں پیسہ بہت ہے مگر مسجدوں میں جناب والا رائن پالش کرے گا, اے سی لگائے گا, مگر عشق کی جو پہچانیں بزرگوں نے بنائی تھی ان پہچانوں کو ہی ملیامیٹ کر دیا گیا. آگے بڑھتا ہوں جی, ٹائم اجازت کہاں دے رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا ایک اللہ ہے, سبحان اللہ, وہ اکلوتا ہے, وہ مصطفیٰ اکلوتا دنیا میں, ان کی طرح کوئی نہیں ہے. وہ جناب والا یہاں مدرسے میں بیٹھا انہیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ ان کے دلوں کو روشنی دیتا ہے. ان کے ہاں وہ جناب والا بات ادھوری رہ جائے گی, 1 منٹ لگے گا, پوری کر دیتا ہوں. خلوتوں جلوتوں کو دیکھنے والا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے پہلے بچوں کو تو لے کے آؤ. بیوی جناب والا کہتی ہے, بیوی کہتی ہے کہ بچوں کو کہہ دو سرکار سے کھانا کھا لیں. نہیں, بچوں کو لاؤ. ادھر سے اسرار ادھر سے انکار. تو خدا کی قسم آخر کار باندھ صبر کا ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, خوب روئی, سسکیاں آئیں, ہچکیاں آنے لگیں. روتے روتے شوہر کے قدموں پہ گر گئی بیوی, تار ٹوٹ گئے, تانے بانے صبر کے ادھڑ گئے. گر کے بولی غضب ہو گیا میرے شوہر وفا شیار, غضب ہو گیا. کیا بیوی ہے ابھی تک شوہر کو پتہ نہیں, ایسی بیوی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غضب ہو گیا شوہر, قیامت ٹوٹ گئی ہے گھر میں. ایک چھت پہ سے گر کے جب اس نے دیکھا, پہلے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا, پھر اس نے دیکھا خون سے لت پت بھائی, پیچھے ہٹتے ہٹتے ہوش ہو بیٹھا, چھت سے گر گیا. 2 لاشیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں, تمہارے دونوں پھول مرجھائے ہوئے رکھے ہیں, آؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح. ہاتھ پکڑا, اندر لے گئی. خدا کی قسم ایک خون میں لت پت اور دوسرا مرجھائے چہرے کے ساتھ بند آنکھوں سے اپنے باپ کا دیدار کر رہا ہو ایسا لگتا ہے. اللہ اکبر, رونے لگے جابر, منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. پھر بھی بیوی نے مت رو میرے شوہر, نبی گھر میں ہے, زحمت نہ ہو جائے, مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو جائے, ہمارا ایمان کہیں خطرے نہ پڑ جائے میرے شوہر. حضرات محترم آواز بند کی اور خدا کی قسم نیم آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. لفظ کٹتے ہیں, بات بنتی نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر بچوں کو لائے نہیں. عرض کیا سرکار لانے کے قابل نہیں رہے بچے سرکار, دونوں لاشیں گھر میں پڑی ہیں, پورا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے. حضور کھانا تناول فرمائیں, آرڈر ہے مجھے اللہ کا, ان بچوں کو لے کے آؤ یہاں دسترخوان پہ. حضور اس شان اس لائق نہیں ہے وہ, کہا جس شان میں بھی ہو لے کے آؤ. حضرات محترم ہسٹری کو خوب یاد ہے, اگر تمہیں یقین نہ ہو تو چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہوں سے پوچھ لینا. یہ نگاہیں آج تک گواہ ہیں کہ دونوں شہزادے نبی کے سامنے لائے گئے اور دونوں شہزادوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا پاکیزہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے دونوں کھڑے ہو جاؤ. ابھی جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دونوں شہزادے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے مسکراتے کھڑے ہوئے, اپنے مصطفیٰ کے ہاتھ چومے اور جناب والا اپنے باپ کی طرف لپکے. حضرات نبی نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھاؤ. خدا کی قسم زندوں کو مردوں کو زندگی کی خیراتیں بانٹنے والا میرا پیغمبر. بات جناب والا طویل ہے, گفتگو بہت لمبی ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا بیویاں ایسی نہیں ہوتی جیسے آج ہمارے سامنے جناب والا بیویوں کے لباسوں میں نافرمان عورتیں کھڑی ہیں. نافرمان, پردوں کی دھجیاں بکھیرنے والی عورت, شادیوں کے موقع پہ بے حیائیوں اور برائیوں کا مجسم پیکر بن جانے والی عورت, بے اجازت جناب والا شہر بشہر بھاگنے والی عورت. حضرات محترم یہ بیویاں, میں کہوں گا تم سے کہ لوگوں, میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان بیویوں کو اچھا ہونا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو. تم سے بھی کہوں گا کہ لوگوں گھر کی ان عورتوں کو کنٹرول میں کرو. خدا کی قسم ممکن ہے اس پردے کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمتیں تم پہ برسنے لگے. حضرات محترم بیوی تھی, توجہ چاہوں گا علامہ آصف رضا, تم پریشان تو نہیں ہو. بیوی تھی, کئی دن کے بعد گھر میں آیا تھا
مدرسے کا وہ اسٹوڈنٹ نبی پاک کیا سکھاتے ہیں نبی ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ منہ دیکھ کے کبھی فیصلہ کرتے ہی نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے نام والی پڑھائی ہے مجھے لگتا ہے مجھے کلوز کر دینا چاہیے بولیے مجھے لگتا ہے نہیں لگتا ہے تو تمہارے محبتوں کے تانے وانے تو بکھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ شیرازے تو الگ الگ ہو گئے میاں تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ہمارے مرجع عقیدت ہیں وہ جو ہمارا مرکز ہیں ان کے پاکیزہ نواسے جلالت العلم والقلم صاحب الفضیلت سماحت الشیخ پیر طریقت آبرو اہل سنت گلے گلزار سنیت قبلہ و کعبہ علامہ الحاج الشاہ احسن رضا خان صاحب صاحب سجادہ دربار اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں استقبال کے لیے کھڑے ہونا ادب سے سلیقے سے سب کھڑے ہو جاؤ کوئی واپس دروازے کی طرف نہیں جائے گا شیطان بہت خوش ہوگا مت جانا